الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کل بہت سارے حضرات کو دماغی مرض ہے، لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، اور وہ دماغی مرض ہے حافظے کی کمزوری۔ اس میں دنیا کے اکثر لوگ مبتلا ہیں حافظے کی کمزوری میں، کہ کتنے سارے لوگ شکایت کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں پوچھتے ہیں، تعویذات لیتے ہیں، دوائیاں بھی کھاتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو اس دماغی کمزوری کے مریض ہیں کہ ان کا حافظہ کمزور ہے، کہ کوئی بات ابھی یاد کی تھی، پھر کچھ دیر بعد اس کو بھول گئے۔ مستورات بھی اس میں بیچاری پریشان ہیں کہ وہ گھر میں ایک چیز کہیں اٹھا کے رکھی، اب بعد میں جب اس کی ضرورت پڑی اب بھول گئی، ذہن سے نکل گئی وہ چیز، اب وہ پریشان ہے۔ اس بات پر گھر میں شور و شغب، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ۔ تو یہ حافظے کی کمزوری بہت بڑی بیماری ہے، اور اس میں اکثر لوگ مبتلا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ حافظہ جو کمزور ہوتا ہے، دماغ کی جو کمزوری ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے گناہوں کا کرنا، کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، یا پھر عمر کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، کہ انسان عمر دراز ہو گیا ہے، بڑھاپا آ گیا ہے تو اب حافظہ کمزور ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کا بچپنے میں یا جوانی میں حافظہ کمزور ہو رہا ہو تو اس کی وجہ ہے کہ انسان برائیوں کی طرف اس کا خیالات زیادہ ہے، برائیوں کی طرف اس کا دھیان زیادہ ہے، اس لیے حافظہ کمزور ہو رہا ہے، کہ وہ کوئی بات یاد کرتا ہے، یاد کرنے کے بعد پھر وہ بھول جاتا ہے۔ تو یہ حافظے کی بیماری صرف اس وجہ سے ہے کہ برائیوں کی طرف اس کے خیالات ہیں۔ اس لیے اس حافظے کی بیماری سے، کمزوری کی بیماری سے بچنے کے لیے ایک میں آپ کو مجرب عمل بتاؤں، لیکن اس کو پابندی سے آپ کو کرنا ہے۔ 40 دن آپ کو پابندی کے ساتھ 41 دن تک وہ عمل کرنا ہے، اور وہ عمل بآسانی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر اس عمل کو آپ نے 41 دن کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے حافظے کی جو کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ آپ ایک بات جو اب یاد کریں گے اس کو سالوں یاد رکھیں، اتنا مضبوط حافظہ ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے پہلی چیز تو وقت کی پابندی۔ کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے، کسی بھی وظیفہ کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وقت کی پابندی۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز تو وقت کی پابندی۔ وقت کی پابندی کیا ہے؟ کہ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کو 2 ٹائم، عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا۔ تھوڑی سی دیر کا عمل ہے، 5 منٹ کا۔ جو حضرات حافظ ہیں ان کے لیے تو اور جلدی اور آسانی ہو جائے گی۔ جو حضرات حافظ نہیں ہیں، ناظرہ خواہ ہیں قرآن کی، یہ ایک سورت ہے، سورہ اعلیٰ، جس کو سبح اسم ربک الاعلیٰ کہتے ہیں۔ یہ مختصر سی چھوٹی سی سورت ہے، 10 لائن کے قریب، 8-10 لائن کی یہ سورت ہے، 30ویں سپارے کے اندر سورہ اعلیٰ۔ اس سورت کو آپ کو عصر کے بعد بھی اور فجر کے بعد بھی اس سورت کو پڑھنا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، والذی، میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، والذی قدر فہدی، والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی۔ یہاں پہنچ کر اس سے اگلی آیت ہے سنقرئک فلا تنسیٰ۔ یہ آیت ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، سنقرئک فلا تنسیٰ۔ اس آیت کو آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ یہ آیت آپ کو پڑھنی ہے، اور پوری سورت پھر آگے شروع کر دینی ہے۔ پوری سورت 1 مرتبہ پڑھنی ہے، صرف اس آیت پر پہنچ کر اسی آیت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ عمل کر کے
ایک دفعہ عصر کے بعد ایسا کرنا ہے آپ کو، پوری سورت ایک مرتبہ، سنقریئک فلا تنسا 7 مرتبہ، اسی طرح فجر کے بعد بھی پوری سورت ایک مرتبہ اور سنقریئک پہ پہنچ کر اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے 2 ٹائم عمل کر کے، اور دونوں ٹائم آپ اپنے پاس ایک بوتل میں پانی رکھیں، اس پانی پر دم کر دیں، اس پر پھونک مار دیں، اور پھر اس پانی کو اس شخص کے لیے پلایا جائے جس کا حافظہ کمزور ہے۔ انشاءاللہ قرآن کے اس سورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے حافظے کی جو کمزوری ہے، دماغی جو کمزوری ہے، اس کو ختم کر دیں گے۔ حافظے کی کمزوری دور ہو جائے گی، اس کا دماغ مضبوط طاقتور ہو جائے گا، حافظہ مضبوط ہو جائے گا، وہ جو بات یاد رکھے گا اس کو سالوں تک یاد رکھے گا۔ اور جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں یا امتحانات، اسکولوں کے امتحانات میں اس کی پیپروں کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ آسان عمل ہے، وہ بھی اپنے پیپر کو جس کا مطالعہ کرتے ہیں وہ چیز ان کے ذہن میں محفوظ رہے گی اس عمل کے کرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔